الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، کہ سبھی مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی اختلاف نہ کرو. معزز بھائیوں، دین اسلام جس طرح ایک فرد سے، ایک آدمی سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے حکم کی پابندی کرے، تو ایسے ہی پوری قوم اور معاشرہ، پوری سوسائٹی، اس کو بھی حکم ہے کہ وہ سبھی مل کر اللہ کی شریعت پر چلے. تو دین اسلام بھائیوں انفرادی دین نہیں ہے کہ جہاں ہر آدمی اپنے اپنے طور پر دین پر چلتا ہو، اس کا دوسروں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، بلکہ آپ عبادات کو دیکھیے، کیا وہ عبادات انفرادی ہیں، اپنے اپنے طور پر ہر کوئی کرتا ہے، یا کہ اکثر و بیشتر عبادتیں وہ ہیں کہ جو اجتماعی طور پر مل کر اور اکٹھے کی جاتی ہیں. اسی جمعے اور جماعتوں کو لیجئے، نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا اور مردوں کو حکم دیا کہ وہ جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں، اور یہاں تک کہ اگر کوئی بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے، بغیر عذر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں. جمعے کے حوالے سے کہ جمعہ ہوتا ہی مسلمانوں کے اکٹھے ہو کر ہے. عیدیں بھی اسی طرح سے ہیں، حج ہو، عمرہ ہو، وہ اکیلے نہیں، وہاں پر لاکھوں لوگ، ملینوں لوگ ایک ساتھ مل کر، بلکہ حج جو ہے ہمیشہ ایک امیر کی قیادت میں ہوتا ہے، شروع سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر. اور اسی طرح سے تمام عبادات کو دیکھیے، اکثر و بیشتر عبادات جو ہیں انفرادی نہیں ہیں، وہ مل کر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک کام کیے جاتے ہیں، بلکہ جماعت کے اندر ہی ایک امام کی قیادت میں، ایک امام کی اقتداء میں لوگوں کو چلنے کا حکم دیا، اور یہاں تک سختی اور تاکید کر دی اگر کوئی اس امام کی خلاف ورزی کرتا ہے، امام رکوع میں ہے وہ سجدہ میں چلا گیا، امام کھڑا ہے وہ رکوع میں چلا گیا، اس کی نماز ہی باطل ہے. کس لیے؟ کہ اس نے جماعت کے لیے امام مقرر کیا گیا، اس کی خلاف ورزی کر دی. تو بھائیو، ان عبادات کی یہ تربیت کس چیز پر ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں مشترکہ مل کر اکٹھے کرنے کا حکم کیوں ہے؟ کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ایک سوسائٹی ہو، ایک معاشرہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں اور سبھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، الگ الگ نہ ہوں. حتیٰ کہ نماز کے اندر ہی صفیں باندھنے کا حکم دیا اور صفوں کو سیدھا کر کے اکٹھے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور یہاں تک فرما دیا آپ نے وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، کہ صفوں میں آگے پیچھے نہ ہو، درمیان میں کوئی رکھنے نہ ڈالو، خالی جگہ نہ چھوڑو. یہ اختلافات تمہارے جو ظاہری ہیں، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، صفیں ملی ہوئی نہیں ہیں، یہ تمہارے ظاہری اختلافات نہ سمجھو کہ صرف اوپر سے ہیں، ان کا اثر جو ہے تمہارے دلوں تک پہنچے گا. فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، اس سے تمہارے دل بھی آپس میں بٹ جائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے ملکوں میں خاص طور پر ساتھ مل کے کھڑے ہونا گناہ سمجھا جاتا ہے. ملاؤں نے تعلیمی لوگوں کو ایسی دی ہے کہ مل کر ہی کھڑے ہونا. تو نتیجہ کیا ہے کہ لوگ بھی کس انداز سے آپس میں بٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، دلوں میں نفرتیں ہیں، بغض ہیں، عداوتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے نہیں فرما دیا تھا کہ اگر تم الگ الگ کھڑے ہوگے، تمہاری صفیں سیدھی نہ ہوگی تو تمہارے دل بھی بٹ جائیں گے. ہم اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں. تو خیر بات کر رہے تھے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. اکٹھے چلا کر، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ہمیں چاہتا ہے کہ مسلمان ایک یکجہتی کے ساتھ، ایک اتحاد کے ساتھ چلنے والی سوسائٹی، معاشرہ ہو جس میں ہر کوئی دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو، ہر کوئی دوسرے کا مددگار ہو، دوسرے کا تعاون کرنے والا ہو. اور یہی بھائیوں کسی بھی قوم کی، کسی بھی سوسائٹی کی قوت کا راز اسی میں ہے، اس کی طاقت کا راز اسی میں ہے، اس کی پاور اسی چیز میں ہے کہ وہ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں، ان کے اندر اتحاد و اتفاق ہو. ہمارے گمراہ کن ملاؤں نے لوگوں کو بانٹنے، بکھیرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے سازشیں کی ہیں. نمازوں میں بھی الگ الگ کھڑا کر دیا، اور ساتھ ایسے جھوٹ گھڑ کر لوگوں کے اندر پھیلا دیے اختلاف امتی رحمہ. اور کسی گمراہ نے جھوٹ گھڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوپا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. بے اختلاف بھی کبھی رحمت ہوتا ہے. چار بھائی ایک دوسرے کے سر پھاڑ رہے ہوں، یہ رحمت ہے؟ رحمت تو تب ہے کہ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، ایک دوسرے کی ہر چیز میں شریک ہو. یہ ہے اتفاق، یہ ہے اتحاد، یہ ہے وہ رحمت کہ جو اللہ تعالیٰ بندوں پر کرتا ہے. لیکن ملاؤں نے
ہر طریقے سے گمراہ کن اللہ نے قوم کو کہاں تک پہنچایا ہے۔ تو بات کر رہے تھے بھائیوں کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ایک ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اعتصموا، مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے تھامو، کس چیز کو؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قرآن کو، جمیعاً سبھی مل کر، فرقے جماعتوں میں نہ بٹو، گروہ بندیاں اور الگ الگ جماعتیں نہ بناؤ، بلکہ سبھی ایک قوم بن کر رہو، ایک امت بن کر رہو۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو خطرہ تھا، ڈر تھا، وہ کسی بات کا تھا۔ آپ ماتے ہیں کہ مجھے تم پر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، غربت کا ڈر نہیں ہے، ڈر کس بات کا ہے کہ تم دنیا کے معاملات میں پڑھ کر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، تمہارے اندر اختلافات کھڑے ہو جائیں، اور شیطان کا بھی سب سے بڑا حربہ، اس کی سازش بھی یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے جزیرۃ العرب میں، یعنی عرب کے اس علاقے میں کہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا، اسلام کی وحی نازل ہوئی تھی، آپ نے فرمایا صحابہ کو، اب شیطان صحابہ سے تم سے مایوس ہو چکا کہ تم کو دوبارہ پھر کفر شرک میں ڈالے۔ اور واقعی ہی کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے شرک کیا ہو، اسلام لانے کے بعد اسلام پر پختہ ہو گئے، لیکن شیطان کا وار تم پر کس چیز میں چلے گا؟ وَلَكِن بِالتَّحْرِيشِ بَيْنَكُمْ، ہاں تمہارے آپس میں اختلافات پیدا کر کے، جھگڑے پیدا کر کے۔ یہ بھائیو شیطان کی اصل سازش، اور اس کی یہ سازش ہوتی بھی کہاں پر ہے؟ کافروں پر نہیں ہوتی، گمراہوں پر نہیں ہوتی، وہ تو پہلے گمراہ ہیں، وہ تو پہلے جہنم کو جا رہے ہیں۔ اس کی یہ سازش کہاں چلتی ہے؟ مسلمانوں پر، توحید و سنت پر چلنے والوں پر۔ ان کو آپس میں بکھیر بانٹ کر، ان کے اندر بغض دشمنیاں پیدا کر کے ان کو برباد کرو، تباہ کرو، یہ ہے شیطان کی سازش۔ اس لیے ضرورت ہے بھائیوں ان سازشوں کو سمجھنے کی، اور آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کی، اور ہر اس چیز سے بچنے کی کہ جو کسی بھی انداز سے مسلمانوں کو بانٹ بکھیر سکتی ہو، چاہے وہ فرقے جماعتیں ہوں، مذہبی اختلافات ہوں، کوئی سیاسی اختلافات ہوں، کوئی علاقائی جھگڑے ہوں، اور کوئی چیز ہو، دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، بدگمانیاں ہوں، ہر اس چیز سے اسلام نے بچنے کا حکم دیا ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے مسلمان کو دوسرے سے دور کر سکتی۔ سورۃ حجرات پڑھ کر دیکھیے، اس کی ساری تعلیمات اسی پر ہیں، اور بھی قرآن کی 10-20 آیتیں کہ جس میں ان گناہوں سے، ان جرائم سے منع کیا ہے کہ جو مسلمانوں کو کسی طریقے سے آپس میں دور کر سکتے ہوں، ان کو ایک ہونے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ایک کس چیز پر ہونا ہے؟ بعض ہمارے بڑے روشن خیال، بڑے عقل مند، اپنے آپ کو سمجھنے والے، بس لوگوں کو اکٹھا کرو، عقیدہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، کسی کا طریقہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، بس لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ وہ ہر طرح کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے چکر میں پڑے، اور ہوتے کبھی نہیں ایسا۔ ناممکن ہے کہ عقیدوں کے اندر اختلافات ہوں، ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہو، ہر ایک کی کو الگ الگ پارٹی جماعت ہو، ہر ایک کا الگ الگ فرقہ ہو، اور سارے اکٹھے ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ خام خیالیاں ہیں، تو اس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے چکر میں پڑے ہیں۔ اللہ ماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سبھی کے سبھی اکٹھے ہو کس چیز پر؟ اللہ کی رسی کو پکڑنے پر۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین، قرآن و سنت، اللہ کی وحی، وہ رسی جو آسمان سے زمین پر لوگوں تک پہنچتی ہے، اللہ کے ساتھ لوگوں کو ملاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ آسمان سے آنے والی وحی ہے۔ معنی کیا ہے؟ کہ جب تک اس عقیدے پر جمع نہیں جو عقیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس منہج پر نہیں ہے کہ جو منہج طریقہ صحابہ اکرام کا تھا، کتاب و سنت کا طریقہ، قرآن و حدیث کا طریقہ، جب تک سبھی کا وہ طریقہ نہیں، اکٹھے نہیں ہو، نہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور نہ ایسے اکٹھے ہونے کا کوئی فائدہ ہے۔ UN بھی ہے کہ جہاں پر ہر طرح کے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، چاہے ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی، کمیونسٹ، کیسا بھی کیوں نہ ہو، کوئی دین کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، سب ایک ہیں۔ لیکن کیا ایک ہیں؟ وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اکٹھے کس انداز سے ہیں، ان کے اکٹھے ہونے کے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ وہ صرف چند بدماش ہیں کہ جن بدماشوں نے دنیا پر اپنا ڈنڈا چلانے کے لیے وہ ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ مظلوم جو ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکنے والا نہیں، اور ظالم ظلم کر رہا ہے، اس کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ کہاں یہ اکٹھے ہونا ہے؟ کون سا یہ اتحاد ہے؟ کہنے کا مقصد بھائیو، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں، لیکن کس پر؟ اللہ کے دین پر، کہ جس پر اکٹھے ہو کر ایک تو اللہ کے دین کو اپنائیں، اور دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، مظلوم کا حق اس کو دیا جائے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو عربوں کے اندر اسلام سے پہلے بھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن یعنی جوانی کا آپ کا زمانہ تھا، اس وقت مکہ میں ایک آدمی آیا، سامان بیچنے والا، اس نے سامان بیچا، مکہ کا ایک بدماش سردار عاص بن وائل، اس نے سامان خریدا اور قیمت نہ دی، کہتا میں نہیں دیتا، بدماش تھا،
اکڑ گیا۔ اب یہ بیچارہ غریب آدمی جو سامان بیچنے آیا تھا، اس نے اس سے بات کی، اس سے بات کی، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر اس نے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ کون ہے کہ جو میرے ظلم میں میرا ساتھ دے۔ اس وقت وہاں کے جو غیرت مند تھے اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے ایک اتحاد قائم کیا۔ اس وقت کی UNO بنائی جو واقعی UNO تھی، کٹھے ہوئے کس بات پر کہ جو بھی مظلوم ہوگا اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو چنانچہ کئی مکہ کے سردار ملے، آپس میں کٹھے ہوئے اور اس بدماش سے اس غریب آدمی کا حق اس کو دلوایا، اور آئندہ سے اس بات کا معاہدہ کیا کہ کسی پر بھی ظلم زیادتی ہوگی تو ہم نے اکٹھے مل کر اس کا مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ ہاں، یہ بھائیوں جو اسلام چاہتا ہے، یہ ہے وہ اجتماع، یہ ہے وہ اتفاق کہ جو مسلمانوں سے ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ تو ضرورت ہے بھائیوں اپنے اختلافات کو، تفرقہ بازیوں کو، ان چیزوں کو ختم کر کے ایک اللہ کے دین پر، اللہ کی ایک رسی پر، قرآن و سنت پر اپنے آپ کو اکٹھا کرنے کی، جمع کرنے، تاکہ اللہ کے ہاں بھی کامیاب سرخرو ہو سکیں اور دنیا کے اندر بھی عزت اور وقار مل سکے، کیونکہ دنیا کی کامیابیاں بھی، دنیا کے غلبے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے میں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے اندر اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے اختلافات، ہر طرح کی جماعتوں، فرقوں، گروہ بندیوں سے بچنے کی توفیق دے۔